شامی صاحب سر، اس وقت معاملہ یہاں پہ ہے کہ اعتراض کیا جا رہا ہے جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے بھی، اور ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، وہ بینچ پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس اہم ترین کیس کی، اس میں آپ کو یاد ہوگا صدارتی ریفرنس کے ذریعے 63A کی تشریح سے متعلق سوالات کیے گئے تھے۔ دیکھیں، جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک اور خط لکھ دیا، جی ایک اور خط لکھ دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بینچ سماعت کر رہا ہے 5 رکنی بینچ، اس کی جو تشکیل ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور میں اس لیے اس کا حصہ نہیں بن رہا۔ اور مطلب یہ ہوا کہ جو وہ پروسیجر ایکٹ تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے تحت سپریم کورٹ کے 3 یعنی چیف جسٹس اور 2 سینئر جج، ان کی کمیٹی بنائی گئی تھی کہ وہ مقدمات کو فکس کرے گی اور اس کے لیے بینچ بنائے گی۔ بالکل، تو چیف جسٹس کا ثوابدیدی اختیار ختم کر دیا گیا تھا۔ اس پروسیجر ایکٹ کو عطا بندیال صاحب نے، عمر عطا بندیال صاحب نے معطل کر دیا، اسے نافذ ہی نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد وہ تاریخ جو ہے ڈیٹ ان آفس ہو گئی اور کھٹائی میں پڑ گیا معاملہ۔ ٹھیک ہے، تو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، انہوں نے اس کو جھاڑ پونچھ کے اس معاملے کو اس کی سماعت کے لیے مقرر کیا، ٹیک اپ کیا دوبارہ، اور اس کی سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ کا میرا فل کورٹ نے سماعت کی، اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور قاضی صاحب جو ہیں گویا اپنے اختیارات سے دستبرداری انہوں نے قبول کر لی۔ صحیح، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں اب وہ کمیٹی جو تھی وہ کام نہیں کر پا رہی تھی، اور اب چیف جسٹس جو تھے وہ بالکل عضو معطل بن گئے تھے، اور ان کے جو فاضل رفقا ہیں بہت سے معاملات میں ان سے اختلاف کرتے تھے، اور وہ کچھ کر نہیں پاتے تھے، اور کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں کر پاتے تھے، اور پھر اور مقدمات جو ہیں جو لگانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں لگ پاتے تھے۔ بینچ تشکیل نہیں اب پا یہ بھی دیکھیں جو 63A والا معاملہ ہے، جو پریزیڈنٹ کے ریفرنس سے جو ایک سپریم کورٹ کی رائے سامنے آئی، عارف الوی صاحب اس وقت تھے پریزیڈنٹ، عارف الوی صاحب کی، اور اب وہ اس پر نظر ثانی کا معاملہ وہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ تو بہرحال پھر حکومت نے اس ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں وہ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر دی، اور کہا کہ یہ اگر جو تیسرا جج ہے وہ چیف جسٹس اپنی ثوابدید کے مطابق مقرر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اختیار ان کو مل گیا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے وہ جو منیب اختر صاحب کے بعد جو سینئر جج تھے ان کو آفر کی، انہوں نے کہا میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا، پھر انہوں نے جسٹس امین الدین کو اس کا ممبر مقرر کر دی۔ بالکل، اب یہ سارا جو پروسیجر ہوا ہے تو سپریم کورٹ میں ایک رائے یہ ہوئی، اور میں خیال منصور علی شاہ صاحب بھی اس کے حامی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ جو قانون ہے نا، یعنی جو ترمیم کی گئی آرڈیننس کے ذریعے، وہ کوئی ویلڈ پیس آف لیجسلیشن نہیں ہے، پہلے اس کا معاملہ طے ہونا چاہیے، چاہے فل کورٹ دیکھ لے اس کے اوپر، اور اس کو کہتے فل کورٹ بیٹھے یا کچھ ہو، اس کے بعد جب تک یہ طے نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بینچ نہ بنایا جائے۔ صحیح، اور وہ بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور وہ بھی تشریف نہیں لائے، اور منیب اختر صاحب بھی شریک نہیں ہوئے، انہوں نے بھی خط لکھا، پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی خط لکھا، اب منیب اختر صاحب نے 2 خط لکھ دیے، تو ہم اس کا کل تفصیل سے جائزہ لے چکے ہیں۔ تو قاضی صاحب جو ہیں اب انہوں نے کوشش کی کہ جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ بن جائیں، جو بھی اپنی رائے ہے اس کا اظہار کریں، اور وہ سب، اور قانون جو ہے سپریم کورٹ کا جو حکم ہوگا اس میں اس کا حصہ ہو جائے گی، ان کی رائے ریکارڈ پر آ جائے گی، لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اب ان کا اعتراض اپنی جگہ، لیکن جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے تحت کمیٹی بنا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کاروائی کو آگے بڑھا دیا، اور بینچوں کی تشکیل ہو رہی ہے۔ اب تو ان کی رائے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن سپریم کورٹ کا اب جو
5 رکنی بینچ ہے جی ہاں 5 رکنی بینچ جو سماعت کر رہا ہے، اور اس نظر ثانی